نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے احسانات، ایسے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تبوک کے وقت میں کہ اللہ کے راستے کے لیے لاؤ، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وسعت تھی، میں نے سوچا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آدھا مال گھر کے لیے آدھا مال میں آگے لے کر گیا، اللہ کے حضور پیش کیا، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پیچھے ہے آدھا آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں اتنے میں وہ فقیر بھی آ گیا، وہ عاشق رسول، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ماں ابقیت لاہلی، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ جواب نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ سارے گھر کا سامان، اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس بھی اس میں شامل کر دیا، حتیٰ کہ دیوار پر ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی نہ اٹکی ہوئی ہو، میں وہ سوئی بھی اس سامان میں شامل کر دوں گا۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سامان پیش کیا، نبی علیہ السلام حیران ہے، سارا سامان سب کچھ دے دیا۔ جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، سلام عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ آج ٹاٹ کا لباس کیسا؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا آج تم بھی اس درویش جیسا لباس پہنو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ، ابو بکر سے پوچھو۔ ابو بکر صدیق لانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ جن کی سلام عرشوں سے آیا کرتے تھے وہ صحابی، ان کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے تو بالک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، ما انعمک علی ھذہ الشجرہ، تو اس درخت کے اوپر کتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے، تاکل من ھذہ الثمرۃ ثم تموت، تو درختوں کے پھل کھائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا، ثم لا تکون شیئا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیتنی مکانکا، کاش کہ اے پرندے میں تیری جگہ ہوتا، یا لیت ابا بکر مثلکا، اے کاش ابو بکر تیری مانند ہوتا کہ اسے بھی تیری طرح حساب نہ دینا پڑتا۔ حساب سے اتنا ڈرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا قال لیتنی شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اے کاش
میں کسی پرند یعنی درخت کی شاخ ہوتا، پھر اس کو کھا لیا جاتا. لیتنی خضرتن تاکلنی نیت دواب، کاش میں گھاس ہوتا جس کو کہ کوئی چرندے چر لیا کرتے. یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف غالب تھا. کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بس کی بات نہیں.